ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں تیمم کی مشروعیت اور تیمم کی فرضیت کب ہوئی اور اس کا پس منظر کیا رہا، اور تیمم کس کو کہتے ہیں، اور تیمم کی فرضیت سے متعلق کچھ ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں رکھے گئے۔ آج کے اس فقہی مسائل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں تیمم کن حالات میں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور تیمم میں فرض چیزیں کون سی ہے، تیمم میں سنتیں کون سی ہے، اور تیمم کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، اور تیمم سے متعلق دیگر کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں محترم ناظرین آپ ان مسائل کو اور اس پروگرام کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وضو اور غسل کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو تم وضو کے بدلے میں اور غسل کے بدلے میں تیمم کر لو، یہ تیمم تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے ذکر کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ نے تیمم کو وضو کے بدلے میں اور غسل کے بدلے میں کافی کرنا، یہ گویا کہ تم پر احسان کیا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ محترم ناظرین، تیمم کن حالات میں کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ بغیر کسی اعذار کے، بغیر کسی مجبوری کے تیمم کیے بیٹھتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے تیمم کا کرنا گویا کہ وضو کرنے میں سستی اور کاہلی کا سبب ہوتا ہے، غسل میں سستی اور کاہلی کا سبب ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ لوگ تیمم کرتے ہیں۔ شریعت نے ایسی صورت میں تیمم کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا محترم ناظرین، آئیے ہم ان اعذار کو ذکر کرتے ہیں جن اعذار کی بنیاد پر شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، پہلا عذر جس کی بنیاد پر شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے وہ پانی کا موجود نہ ہونا ہے، یعنی وضو کرنے کے مقدار کے مطابق یا غسل کے مقدار کے مطابق پانی دستیاب نہیں ہے۔ چاہے پانی کا دستیاب نہ ہونا، مثال کے طور پر پانی وہاں موجود ہی نہیں ہے، یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن جہاں سے پانی کی دستیابی ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچنے کا راستہ پر خطر ہے، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، جان کو خطرہ ہے، یا ڈاکوؤں کے لوٹ لینے کا خطرہ ہے، یا پھر اسی طریقے سے پانی تو موجود ہے لیکن غیر واجبی قیمت میں پانی فروخت کیا جا رہا ہے، یعنی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ان سب صورتوں کو پانی کا موجود نہ ہونا گھیر لیتا ہے۔ ان صورتوں میں گویا کہ پانی موجود نہیں ہے، ایسا بندہ جس کو حدث اصغر لاحق ہو یا حدث اکبر لاحق ہو، یعنی وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، ایسا بندہ وضو کے بدلے میں یا غسل کے بدلے میں تیمم کر سکتا ہے، تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ضروری اس بات کا خیال رکھے کہ پانی کا نام و نشان نہ ہو
یا پانی تو موجود ہے لیکن بہت دور کے فاصلے پہ موجود ہے، وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے دور فاصلے پر قیام کرتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وضو کرنے کے بدلے میں تیمم فرمایا۔ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے جس جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا تھا، مدینے کا فاصلہ تقریباً دور کا تھا، اتنا فاصلہ تھا کہ وہاں سے مدینے کی آبادی نظر آ رہی تھی، جس کی مزید تفصیل حضرت نافع فرماتے ہیں کہ خود حضرت ابن عمر نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ اس موقع کی نشاندہی کی، فرمایا کہ جس موقع پر اور جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بدلے میں تیمم فرمایا تھا تو اس جگہ سے مدینے کا فاصلہ تقریباً 1 میل یا 2 میل کا فاصلہ تھا۔ لہٰذا اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر اگر کوئی بندہ تیمم کرنا چاہتا ہے اور پانی موجود نہیں ہے اور اس سے 1 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ گویا کہ اگر یہ 1 میل چلتے ہوئے پانی کو تلاش کر لیا اور پھر پانی سے وضو کیا تو یہ بہتر کی بات ہوگی، لیکن شریعت نے سختی نافذ نہیں فرمائی ہے اور تنگی کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ آسانی کا حکم دیا ہے کہ کسی بندے کو پانی نہیں مل رہا ہے اور پانی کا فاصلہ بہت دور کا ہے، 1 میل کا یا 2 میل کا فاصلہ ہے، تو اس بنیاد پر شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسا بندہ وضو کے بدلے میں تیمم کر سکتا ہے، ایسا بندہ غسل کے بدلے میں تیمم کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پانی تو موجود ہے، کنواں موجود ہے یا بورویل موجود ہے، لیکن صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر موٹر لگی ہوئی نہیں ہے، اس کو پانی کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ ایسی صورت میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ پانی نہیں نکال سکتا ہے، موٹر بھی موجود نہیں ہے، کنواں تو کھدا ہوا ہے، بورویل تو موجود ہے لیکن موٹر نصب نہیں کی ہوئی ہے، یا پھر اسی طریقے سے اس علاقے میں موٹر بھی نصب ہے اور بورویل بھی موجود ہے لیکن کرنٹ کا نظم نہیں ہے اور پانی کو نکالنا بہت مشکل ہے، اور اس علاقے سے 1 میل کے فاصلے پر یا 2 میل کے فاصلے پر پانی مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے تنگی نہیں کی ہے، سختی کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اجازت دی ہے کہ ایسا بندہ وضو کے بدلے میں یا غسل کے بدلے میں تیمم کر لے۔ چنانچہ یہ روایت جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر تیمم فرمایا ہے، یہ مستدرک کی روایت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ کوئی بندہ 1 میل کے یا 2 میل کے فاصلے پر پانی کو تلاش کرتا ہے اور اس کے اندر پانی موجود نہیں ہے تو ایسے بندے کے لیے اجازت دی ہے۔ تقریباً فقہاء کرام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر پانی موجود نہ ہو تو ایسا بندہ تیمم کر سکتا ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا پہلی صورت تھی کہ پانی کا موجود نہ ہونا، پانی اگر دستیاب نہ ہو تو یہ سب صورتیں پانی کے موجود نہ ہونے میں داخل ہے۔ ان عذر کی بنیاد پر، اس عذر کی بنیاد پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسا بندہ وضو کے بدلے میں اور غسل کے بدلے میں تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا عذر تھا پانی تو موجود ہے لیکن استعمال پر قادر نہیں ہے۔ استعمال پر قادر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر استعمال کرے گا بیماری ہو جانے کا خطرہ ہے، یعنی بیماری نہیں ہے بیماری ہو جائے گی، یا اسی طریقے سے بیماری موجود ہے پانی استعمال کرے گا صحت یاب ہونے میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہے، صحت یاب ہونے میں تاخیر ہو جائے گی، یا پھر زخم ہے اور پانی استعمال کرے گا تو زخم کے بڑھ جانے کا قوی اندیشہ موجود ہے، یا پھر پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ زخم جان لیوا ثابت ہوگا یا ضرر رساں ثابت ہوگا، یا سردی کا عالم ہے اور سردی اتنی کڑاکے کی ہے کہ ایسی صورت میں کہ بندہ وضو کرتا ہے یا تیمم کرتا ہے تو اس کو بیماری شدت پکڑ لے گی، تو شریعت نے تنگی نہیں کی ہے بلکہ ان حالات میں شریعت نے اجازت دی ہے ایسا بندہ اور ایسی بندی تیمم کر سکتی ہے۔ چنانچہ
ارشاد ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ تم پر تنگی ڈالے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ تنگی ڈالنا نہیں چاہتے بلکہ سہولت ڈالنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ جل شانہ سختی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تنگی ڈالنا نہیں چاہتے ہیں کہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کے باوجود بھی پانی کا حکم نہیں دیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت موجود ہے حضرت عمرو بن عاص کی، جنہوں نے سفر میں ایک غزوے میں موجود تھے، رات میں احتلام ہو گیا تھا۔ جب احتلام ہو گیا تھا تو انہوں نے صبح کی تو سردی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یوں محسوس کرنے لگے کہ یہ سردی میں پانی استعمال کر لوں گا تو یہ پانی میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا، لہٰذا انہوں نے پانی استعمال نہیں کیا ہے بلکہ غسل کے بدلے میں تیمم کیا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ اور ساتھیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے کہ ہمارے عمرو بن عاص بغیر غسل کیے صرف تیمم کر کے نماز پڑھا دیے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنا عذر پیش کیا ہے کہ اگر میں پانی استعمال کر لیتا تو یہ میرے لیے پانی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے پانی استعمال نہیں کیا ہے بلکہ تیمم کیا ہے۔ بلکہ مزید انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، لہٰذا اس آیت سے میں نے اجتہاد کرتے ہوئے تیمم کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اور خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب پانی کا استعمال کرنا جان لیوا ثابت ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا اسی طریقے کے اور صورتحال ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ان اعذار کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ وضو کے بدلے میں یا غسل کے بدلے میں تیمم کرنا چاہتا ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں کسی کو زخم لگ جائے پھر اسے جنابت لاحق ہو جائے اور غسل کرنے پر موت کا اندیشہ ہو تو ایسا بندہ غسل نہ کرے بلکہ تیمم کر لے۔ چنانچہ یہ روایت دارقطنی کی ہے جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ مجبوری میں نہ پڑے، تنگی میں نہ پڑے، سردی کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا بیماری ختم نہ ہونے کا اندیشہ ہے یا بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، ان سب حالات میں کوئی بندہ تیمم کرنا چاہتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ دوسرا عذر تھا۔ اور تیسرا عذر نماز جنازہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہونا۔ کوئی بندہ بے وضو ہے اور جنازے کی نماز ابھی جماعت کے قائم ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ اگر وہ بندہ وضو کرتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی، تو ایسے بندے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسا بندہ جنازے کی نماز میں شریک ہو، صرف تیمم کر کے وضو نہ کرے، کیونکہ وضو کرے گا تو اس کے لیے نماز کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، دوبارہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے بندے کے لیے اجازت دی ہے کہ جس کسی بندے کی جنازے کی نماز چھوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہے وضو کرنے کی بنیاد پر، تو ایسا بندہ جنازے کی نماز میں شریک ہو تیمم کر کے، اور تیمم کر کے شریک ہوگا تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت نافع سے فرمایا کہ حضرت ابن عمر ایک جنازے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں تشریف لائے، باوضو نہ تھے، وضو کی حالت میں نہ تھے، محض تیمم کر لیا اور نماز جنازہ پڑھ لی۔ چنانچہ یہ روایت بیہقی کی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز کے شریک ہونے میں اگر وضو کرتا ہے تو جنازے کی نماز کے چھوٹ جانے کا اندیشہ قوی ہے اور جنازے کی نماز نہیں مل سکتی ہے، تو اس کو حکم دیا گیا کہ ایسا بندہ وضو کیے بغیر تیمم کر لے، کیونکہ تیمم جلدی سے ادا کیا جا سکتا ہے، تیمم میں زیادہ احکامات بھی نہیں ہے، لہذا جلدی جلدی تیمم کر لے اور جنازے میں شریک ہو جائے۔ محترم ناظرین، آپ نے تو سماعت فرمایا کن حالات میں کن اعذار کی بنیاد پر تیمم کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ ان اعذار کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ تیمم کرتا ہے تو شریعت اس کے لیے اجازت دی ہے۔ اگر ان اعذار کے علاوہ جن کو شریعت نے اعذار نہیں کہا اور اعذار کے طور پر قبول نہیں فرمایا، اگر ان علاوہ کی بنیاد پر کوئی بندہ تیمم کرتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں،
اس کا تیمم قابل قبول نہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم سنتے ہیں کہ کن چیزوں پر تیمم کی شریعت نے اجازت دی ہے، کون سی چیز پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے کی چیز بنا دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے کی چیز بنا دی ہے، لہذا اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ خود اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں تم تیمم کر لو سعیدا طیبا، پاک مٹی سے، یعنی مٹی کی جن سے کوئی بھی چیز ہوگی اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں شوریلی زمین ہے، یعنی جس میں اناج اگانے کے قابل نہیں ہے، یعنی ایسی زمین ہے جس میں اناج اگایا نہیں جا سکتا ہے، تو ایسی زمین پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اور اس پر نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ خود حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مٹی یا اسی طریقے سے گچ ہے یا پہاڑ ہے یا ریت ہے، ان سب پر تیمم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین کے جنس کی کوئی بھی چیز ہو اس پر شریعت نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر مٹی ہے یا اسی طریقے سے ریت ہے، ریت پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے پتھر ہے اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے گچ ہے، گچ کے اوپر بھی تیمم کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ چونا ہے، اسی طریقے سے ہڑتال ہے، ان چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مٹی کے کچے اینٹ بنے ہوئے ہیں اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، یا مٹی کے پکے اینٹ بنے ہوئے ہیں اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مٹی کی کوئی دیوار بنی ہوئی ہے یا پتھر کی کوئی دیوار بنی ہوئی ہے اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جن سے زمین سے تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لہذا اگر کوئی بندہ ایسی لکڑی جس کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے، ایسی لکڑی ہے یا ایسا کپڑا ہے یا کوئی ایسا ٹین شیڈ ہے یا پھر اسی طریقے سے کوئی لوہا ہے جس کے اوپر گرد و غبار چڑھا ہوا ہے، اگر بندہ اس کے اوپر ہاتھ مار کر تیمم کرتا ہے تو شریعت نے ایسے بندے کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت دی ہے کہ اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس لکڑی کے اوپر گرد و غبار موجود ہو، یا اسی طریقے سے اس کپڑے کے اوپر گرد و غبار موجود ہو، یا اسی طریقے سے اس لوہے پر گرد و غبار موجود ہو تو اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں اس پر بھی شریعت نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے، چاہے وہ گھڑے پکے بنے ہوئے ہو یا کچے ہو، بشرطے کہ اس کے اوپر روغن چڑھا ہوا نہ ہو۔ اگر روغن چڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اس کے اوپر گرد و غبار بیٹھا ہوا ہے، تو شریعت نے اس سے بھی تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ محترم ناظرین، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو تیمم کا طریقہ سکھلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارو، پھر ہاتھوں پر پھونک مارو، پھر اپنے چہرے کا مسح کر لو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ سکھلایا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تیمم اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے جس طریقے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حجر مبارکہ کی دیوار سے بھی تیمم کرتے تھے، اور کبھی کبھی مدینے کی دیوار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور تیمم کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اس وقت میں مدینے کی جو دیواریں تھیں، عام طور پر شہر مدینے کی جو دیواریں تھیں وہ سیاہ پتھروں کی ہوا کرتی تھی، عموماً ایسی دیواروں پر قابل لحاظ غبار موجود نہیں ہوتی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تیمم فرمایا ہے۔ لہٰذا ایسی دیوار ہے جو پتھر کی بنی ہوئی ہے تو شریعت نے اس پر تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ مدینے کی دیواروں سے تیمم کرتے تھے، یہ روایت اعلاء السنن کی ہے، جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پتھر کی دیوار پر تیمم کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے محترم ناظرین، جس چیز سے وہ تیمم کر رہا ہے وہ چیز آگ میں جلانے سے نہ جلے اور نہ پگھلانے سے پگھلتی ہو تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ چیز مٹی کی ہے۔ اگر آگ پر پگھلانے سے وہ چیز پگھل جاتی ہے
جیسے کہ لوہا ہے یا اسی طریقے سے سونا چاندی ہے یا کوئی اور دھات ہے جو زمین سے نکلتی ہے لیکن پگھلانے سے پگھل جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جلانے سے جلنے والی چیز، مثال کے طور پر لکڑی ہے یا کپڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس پر تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ ان پر تیمم کی اسی وقت اجازت ہوگی جب کہ اس کے اوپر گرد و غبار موجود ہو، یا اسی طریقے سے بہت زیادہ گرد و غبار ہو جو قابل لحاظ ہو، تو ایسی صورت میں ان پر بھی تیمم کی اجازت دی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ تیمم کن حالت میں کرنا چاہیے اور تیمم کن اعذار کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، اور تیمم شریعت نے کن چیزوں پر کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ تمام احکامات فقہی مسائل کے ضمن میں آپ سماعت فرمایا۔ لیکن محترم ناظرین، آئیے ہم سنتے ہیں کہ تیمم کے فرائض کیا ہے۔ تیمم سے متعلق شریعت نے 3 فرض نافذ فرمائے ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا ہے، یعنی اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ پانی موجود نہیں ہے، لہذا پانی موجود نہیں ہے، میں تیمم کر رہا ہوں، یعنی اس سے پاکی حاصل کر رہا ہوں، اس سے میرا مقصد نماز ادا کرنا ہے اور اس سے میرا مقصد پاکی حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2، چہرے کا مسح کرنا ہے، یہ تیمم کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مٹی سے مسح کرو، یہ فرضیت ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور یہ نیت کرنا خود تیمم کے لفظ سے دلالت کر رہا ہے کہ کوئی بندہ تیمم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیمم کے معنی میں لغوی اعتبار سے یہ خود درج ہے کہ کوئی بندہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے خود بخود نیت یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس تیمم سے اس چہرے کو مسح کرنے کے ذریعے سے، ہاتھ پھرانے کے ذریعے سے یا کوہنیوں سمیت ہاتھوں کے اوپر مسح کرنے کے ذریعے سے میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو شریعت نے تیمم کے اندر 3 فرض رکھے ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا، نمبر 2، چہرے کا مسح کرنا ہے، اور نمبر 3، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو 3 چیزیں تیمم میں فرض تھی، اگر ایک فرض بھی چھوٹتا ہے تو اس کا تیمم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تیمم کی کچھ سنتیں ہیں۔ شریعت نے فرمایا کہ جب تم تیمم کا ارادہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر اس کے بعد تم نیت کرو، یعنی یہ نیت کرو کہ اس کے ذریعے سے میں پاکی حاصل کروں گا اور اس سے نماز ادا کروں گا، یا اور وہ چیزیں جن کو بغیر طہارت کے نہیں کیا جا سکتا ہے کروں گا۔ اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر ماریں اور اس کے ذریعے سے پھر اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیویں، ایک مار کے ذریعے سے چہرے کے اوپر پھیر لیویں، پھر مار کر پہلے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے ذریعے سے مسح کر لیویں، پھر دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ پر پوری طریقے سے مسح کر لیویں۔ محترم ناظرین، ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ مسح میں چہرے کا مکمل طریقے سے مسح کرنا ہے اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مکمل طریقے سے مسح کرنا ضروری ہے۔ کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی چھوٹ جاتی ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسے آدمی کا تیمم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیمم ایسے کیا جا سکتا ہے، فرمایا کہ ایک چہرے کے لیے مارو، یعنی ایک مار چہرے کے لیے مارو اور دوسری مار کوہنیوں تک ہاتھوں کے مسح کے لیے۔ خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیمم میں 2 ضرب ہے، یعنی 2 مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، ایک مرتبہ کا مار چہرے پر مسح کرنے کے لیے ہے اور دوسری مرتبہ کا مار کوہنیوں تک ہاتھوں کے مسح کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے چہرے کا مسح کر رہا ہے تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے اگر اس کو داڑھی ہو تو اپنے داڑھی میں مسح کے ذریعے سے خلال کر لے، یہ بھی سنت ہوگا۔ محترم ناظرین، تیمم کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا نہ بھولے، یہ تیمم کی سنتوں میں داخل ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سماعت فرمائے کن حالات میں تیمم کی شریعت نے اجازت دی ہے اور کن چیزوں پر شریعت نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے، اور تیمم میں کون سے فرائض ہیں اور تیمم میں کون سی چیزیں سنتیں ہیں۔ محترم ناظرین، تیمم کو باطل کرنے والی چیزیں کون سی ہے اور تیمم سے متعلق دیگر مسائل انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اگلی نشست میں جو فقہی مسائل کی نشست ہوگی ضرور شریک رہیے، انشاءاللہ اجر جزیل مرتب ہوگا۔
دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو فقہی مسائل میں شامل ہو کر ان مسائل کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد سہیل نے بھی گاڑی دینے سے منع کر دیا. اب کس سے مانگوں گاڑی؟ عادل دے گا مجھے گاڑی. ارے یار فون اٹھا یار. فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ دوبارہ کرتا ہوں. فون نہیں اٹھا رہا عادل. کمال ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سہیل نے عادل کو بتا دیا ہوگا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے. کتنا زہر بھرا ہوا ہے لوگوں کے دل میں. گاڑی کیا آ گئی کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں، میں ٹیکسی لے کے جاؤں گا. والٹ تو گھر ہی بھول گیا. کیا جوک سنایا شاکر بھائی. گھر جا کر تمہاری بھابھی کو ضرور سناؤں گا. مزہ آ گیا. ضرور یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. وقت آنے دو تب بتاتا ہوں کہ مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے. اور بتاؤ کیا کر رہے ہو شام کو؟ فری ہوں. پہلے کورٹ جاتا ہوں، پھر اسپتال ہوتے ہوئے دکان پہ جاؤں گا. اوہو کتنی دیر ہو گئی، ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں. السلام علیکم. کتنے مغرور ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. پتہ نہیں کس ہوا میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک انسان غلط گمان، ازمپشنز، غلط وچاروں کی وجہ سے کتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے. اب انہی غلط گمانوں کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگ ایسے شخص کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. گمانوں سے بچو کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سورہ حجرات میں ان بعد الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. اگر گمان کرنا ہی ہے تو اچھا گمان کرنا چاہیے، پھر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. ارے فون اٹھاؤ یار عادل. فون ہی نہیں اٹھاتا. کمال ہے. جلدی اٹھاؤ، بہت جلدی ہے. کٹ گیا. کمال ہے. لگتا ہے میاں رات کو دیر سے سوئیں، یہی وجہ ہے جو فون نہیں اٹھا رہے. خیر میرا مس کال دیکھیں گے تو انشاءاللہ فون ضرور کریں گے. میں ٹیکسی لے کے چلا جاؤں گا، وہی بہتر رہے گا. اوہ والٹ تو میں بھول ہی گیا. خیر گھر جا کے لاتا. کیا جوک سنایا شاکر بھائی. مزہ آ گیا. گھر جا کر تمہاری بھابھی کو ضرور سناؤں گا. یہ لوگ بھی کمال ہیں، جب دیکھو ہنستے بولتے رہتے. اچھا ہے. اور شام کو کیا کر رہے ہو؟ پہلے کورٹ جاتا ہوں، پھر اسپتال ہوتے ہوئے دکان پہ جاؤں گا. اوہو کتنی دیر ہو گئی، ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں. السلام علیکم. لگتا ہے جلدی میں، سنا نہیں ہوگا ورنہ سلام کا جواب ضرور دیتے.
الدنيا وبهجتها محمد